السلام علیکم یا علیہ السلام مدد 13ویں صدی کے آخری زمانے کا ذکر ہے۔ ہندوستان میں ایک ریاست تھی جس کا نام جادرا تھا۔ وہاں شیعان حیدر کرار کا صرف ایک ہی گھر تھا جس کے سربراہ کا نام علی رضا تھا۔ ویسے تو ریاست میں کافی آبادی تھی لیکن سب کے سب غیر شیعہ تھے۔ البتہ ان میں ایک خصوصیات یہ تھی کہ وہاں کے نواب اور مسلمان باشندے 9ویں اور 10ویں محرم کو امام حسین علیہ السلام کے تعزیے نکالتے تھے۔ 10ویں محرم کی رات کو تعزیے گشت کرتے تھے اور یوم عاشوراء کو انہیں ٹھنڈا کر دیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ سالہ بہ سال جاری رہا۔ ایک سال ایسا ہوا کہ ہندوؤں کے تہوار رام لیلا اور محرم ایک ہی تاریخوں میں واقع ہوئے۔ ہندوؤں نے رام لیلا کا جلوس نکالا جبکہ مسلمانوں نے تعزیے بنائے۔ اتفاقاً رام لیلا کا جلوس بھی اسی گلی سے گزرتا تھا جہاں پہ تعزیے نکال کر رکھ دیے جاتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے نواب صاحب سے درخواست کی کہ رام لیلا کے جلوس کو روک دیا جائے کیونکہ اس کے گزرنے سے تعزیوں کی بے حرمتی ہوگی۔ لیکن نواب صاحب یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نے مسلمانوں کی بات سنی تو ہندو ناراض ہو جائیں گے اور ریاست میں بدامنی پھیل جائے گی، اس لیے اس نے مسلمانوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس ریاست کے لوگ لکڑی کا تعزیہ بناتے تھے جس کی اونچائی 50 فٹ اور چوڑائی 12 فٹ ہوتا تھا اور وہ اتنا بھاری ہوا کرتا تھا کہ کم سے کم 200 سے 250 آدمی اسے اٹھاتے تھے۔ وہ تعزیے کو 10 محرم کی رات کو نکال کے باہر سڑک پہ رکھتے تھے تاکہ لوگوں کو زیارت کرنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ یہ تعزیہ باہر سڑک پہ رکھا ہوا تھا کہ اچانک رام لیلا کا بھی جلوس آ پہنچا اسی گلی میں۔ مسلمانوں نے سوچا کہ اگر کوئی بھی ہندو اس تعزیے سے ٹچ ہوا تو ہو سکتا ہے وہ تعزیے کو نجاست میں مبتلا کر دیں۔ وہ فوراً علی رضا کے گھر پہنچ گئے اور ان کو یہ ماجرا بتایا کہ اب آپ ہی کچھ حل نکال سکتے ہیں۔ علی رضا نے جواب دیا، آپ تعزیے کے قریب جاؤ اور تعزیے کو مولا علی علیہ السلام کے سپرد کر دو، اب وہی تمہارا بہتر مددگار ثابت ہوگا۔ چنانچہ مسلمان واپس آئے اور تعزیے سے دعا کی کہ یا علی علیہ السلام اب آپ ہی بہتر مدد کرنے والے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ہندوؤں کا جلوس تعزیے کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی ہندوؤں کا جلوس قریب آتا رہا، تعزیے نے ہوا میں خود کو بلند کیا اور اتنا بلند ہوا کہ رام لیلا کا پورا جلوس اس کے نیچے سے گزر گیا۔ جیسے ہی جلوس پورا گزر گیا، تعزیہ خود بخود آہستہ آہستہ نیچے زمین پر آ گیا۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس کو وہاں موجود ہزاروں آدمیوں نے دیکھا اور حیرت زدہ ہو گئے۔ مسلمانوں کی اکثریت نے یہ سوچا کہ شاید امام حسین علیہ السلام ہم سے ناراض ہو گئے، اس لیے تعزیہ ہوا میں بلند ہو گئے۔ وہ بیچارے یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے جس نے مسلمانوں کی مشکل وقت میں مدد کی اور تعزیے کو ہوا میں بلند کیا تاکہ اس کے نیچے سے جلوس گزر جائے۔ یہ مشورہ ان کو وہاں کے آباد شیعہ علی رضا نے دیا تھا، لیکن پھر بھی لوگ اس بات کو سمجھ نہ پائے۔ اس واقعے کے بعد وہاں کے مسلمانوں نے تعزیے نکالنے چھوڑ دیے اور نواب صاحب سے بھی ناراضگی اختیار کر لی۔ 3 دن تک وہاں مسلسل سوگ رہا، نہ کسی نے کھانا کھایا، نہ کسی نے گھر میں کچھ بنایا، حتیٰ کہ کسی نے کوئی چراغ تک نہ جلایا۔ یہ خبر مسلسل نواب صاحب کو ملتی رہی کہ ریاست کے لوگ بغاوت پہ اتر آئے۔ ہر طرف تاریخی سناٹا ہو گیا اور تعزیے خانے ویران ہو گئے، ہر کسی کا آنا جانا بند ہو گیا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ ریاست سے چند قدم دور ایک گاؤں تھا جہاں جاروب رہتے تھے، مطلب جھاڑو دینے والے۔ وہ ہمیشہ شہر میں جھاڑو دینے آتے تھے۔ جیسے ہی محرم اختتام ہوا تو وہ اپنے کام کی طرف واپس آنے لگے۔ ان کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا کرتا تھا جو کہ بالکل سنسان اور ویران ہوا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ گزرے تو دیکھا وہاں پہ ندیاں بہہ رہی ہیں اور وہاں پر بہت سارے تعزیے بھی موجود تھے۔
انہوں نے سوچا کیوں نہ یہ بات جا کے شہر والوں کو بتائی جائے۔ جیسے ہی جاروب شہر پہنچے انہوں نے یہ خبر پھیلا دی تو آہستہ آہستہ لوگ وہاں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا جو جگہ بالکل سنسان اور ویران ہوا کرتی تھی وہاں پہ ایک بہت بڑی ندی بہہ رہی ہے اور ہر طرف خوشبو ہی خوشبو مہک اٹھی ہے، لیکن وہاں پہ کوئی تعزیہ انہیں نظر نہ آیا جو جاروب نے انہیں بتایا تھا۔ آہستہ آہستہ وہاں پہ ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، لیکن جو تعزیے جاروب نے دیکھے تھے وہ وہاں کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ البتہ اس پہاڑی میں ایک چشمہ بہہ رہا تھا جس کا نام وہاں کے مقامی لوگوں نے حسینی ٹیکری رکھ دیا۔ جس دن جاروب نے سنسان پہاڑوں میں یہ تعزیے دیکھے تھے اسی رات ریاست کے نواب کو خواب آیا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نقاب پوش تشریف لائے اور کہتے ہیں اگر میرے حسین کی تعزیہ داری بند ہو گئی تو اے نواب تیری سلطنت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جیسے ہی نواب کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے آس پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری رات نواب سوئے نہیں۔ جیسے ہی صبح ہوا فوراً حکم دیا تعزیہ خانوں کو سرکاری خرچ دیے جائیں اور باقاعدہ تعزیہ خانے بنائے جائیں اور جلوس نکالے جائیں۔ یہ بات ہر طرف پھیل گئی کہ معجزے ہو گئے، معجزے ہو گئے۔ اس ٹکری کے چاروں طرف سرکاری حد بندی کی گئی اور وہاں پہ زیارات بنائے گئے۔ ایک دفعہ بمبئی کے ایک سیٹھ نے وہاں پہ آ کر منت مانگی کہ اے امام میں بہت ہی غریب بندہ ہوں، میرے کاروبار میں اضافہ فرما۔ اس سیٹھ کی منت پوری ہو گئی اور اسے بہت سارا منافع حاصل ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت ہی مالدار ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے عطیے اور نذرانے کے طور پر ٹکری کے مقام پر کربلا نمونہ کا ایک شاندار مقام کھڑا کر دیا اور لوگ آج تک وہاں اپنی منتیں اور مرادیں پاتے ہیں اور اس معجزے کی کہانیاں بتاتے ہیں۔